ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم محترم سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت بڑا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ حضرات کی ملاقات کرا دی۔ لمبے سفر کے بعد حقیقت میں یہاں آ کر جو مجھے سکون ملا وہ مجھے وہاں میسر نہیں تھا، میں صاف کہتا ہوں۔ وہاں جانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ کب واپس وطن پہنچ جاؤں، اور خاص کر کے امریکہ میں وہاں سکون نہیں تھا، ایسا ماحول ہی نہیں تھا مسجد کا، نہیں مکاتب کا، نہیں مدارس کا، نہیں جماعت کا۔ ایک جگہ پر جانا ہوا امریکہ میں، ایک اسٹیٹ میں، مین پورٹلینڈ، وہاں بچے تھے۔ میں نے گھر والوں کو پوچھ لیا کہ بچے مدرسے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ یہاں مدرسہ کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا بچے کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ کوئی استانی پاکستان سے پڑھاتی ہے، کوئی ہندوستان سے پڑھاتی ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے، آن لائن۔ واقعیتاً آپ باہر نکلے تو قدر ہوئے اپنے کو ہندوستان کی، اور خاص کر کے بھروچ علاقے کی۔ ایسا لگا وہاں کے مقابلے میں کہ میں جنت میں آیا ہوں، صحیح میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے اطمینان ہو گیا یہاں آنے کے بعد۔ اتنی چمک دمک ہے ظاہری دنیاوی اعتبار سے، لیکن دلی اور روحانی اعتبار سے کوئی سکون نہیں۔ شاید آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں آپ پڑھ سکیں، میں خود نہیں پڑھ سکتا تھا مسجد۔ 2 دن میں 1 مرتبہ نماز مسجد میں ہوتی تھی، وہاں کا ماحول۔ ایک مسجد یہاں تو دوسری مسجد 5 کلومیٹر پر، گھر سے 3 کلومیٹر پر دور۔ کیسے جا مسجد؟ مجبوراً گھر نماز پڑھنی پڑے، دل نہیں چاہتا، سکون ہی نہیں، ہر وقت بس دوڑ بھاگ دنیا کے پیچھے، ساری روحانی اور دلی کیفیات ختم ہو جائے۔
واقعیت ہم بہت سنتے ہیں کہ امریکہ یعنی کیا، ورنہ دین سے دور ہو جاوے آدمی، کوئی ماحول نہیں مسجد کا کہ نہیں بیان ہوتا تھا، پہلے سے مجھے کہہ دیتے تھے مولانا بہت تو 20 منٹ اس سے زیادہ نہیں، یا 10 منٹ بیان، اور اس میں بھی تھوڑے بہت لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، پہلے سے کہنا پڑے کئی کلومیٹر سے آ رہے ہیں، تو 15 لوگ جمع ہو سکتے ہیں امریکہ میں۔ وہاں بیان ہوتے تھے کوئی 12 آدمی کوئی 15، اور وہ بھی غنیمت سمجھتے تھے کہ مولانا 15 آدمی آئے آپ کے بیان میں، کہاں سے آ رہے ہیں، 20 کلومیٹر 15 وہاں کا ماحول ہے۔ واقعیت مسجد میں جو سکون جس کو صحیح معنوں میں مسجد کہتے ہیں یہاں آپ کو ملے اپنے بھروچ میں۔ وہاں مسجد بھی کیسی معلوم، گھر کیسی، اتنی باتیں، اتنا شور، اتنی دھمال، بچے اتنی دوڑ بھاگ، اتنی مستی، بس کچھ مت پتہ نہ چلے کہ اللہ کا گھر ہے۔ بہت مشکل اللہ ہی رحم فرمائے، صرف دنیا ہی نظر آتی ہے، بس دنیا کی چمکنا اور کچھ نہیں، ظاہری حالت۔ یہاں آ کر واقعتاً جس کو دین کی فکر ہو، ایک دن اس کا دل نہ لگے وہاں پر۔ میں 2 ہفتے کے لیے گیا امریکہ، لیکن دل نہیں چاہتا رہا ایسا کہ جلدی میں واپس ہو جاؤں، اتنا خطرناک ماحول دینی اعتبار سے۔ بہت جوز کچھ ایسے بیچارے جو دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن موقع ہی نہیں ہے وہاں پر، ایسا ماحول ہے۔ تو میں اللہ کا شکر مانتا ہوں احسان کہ اللہ مجھے صحیح سلامت واپس لایا، ورنہ ڈر لگتا تھا کہ معلوم نہیں میں زندہ صحیح سلامت پہنچ بھی پاؤں گا نہیں، اتنے لمبے سفر تھے گئے، لیکن اللہ نے آسان فرمایا الحمدللہ۔ خیر یہ مختصر میں نے کارگزاری سنائی، قدر ہو ہمیں یہاں کی۔ یہاں تو سننے والے بھی موجود ہیں، بلکہ اوپر سے پروگرام رکھتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی کم پڑتا ہے، وہاں تو 20 منٹ میں دل چوٹ ہو جاتا ہے، بس کہتے ہیں بیان کے بیچ میں کہ بس مولانا بہت ہو گیا، ایسا ماحول ہے۔ مسائل پر بہت کم توجہ، بہت کم اہتمام، جس کو روحانیت بولتے ہیں، نسبت اللہ کی تعلق، یہ تو بہت کم۔ آزادی دینی اعتبار سے کہیں میں نے نہیں دیکھی تھی کہ امریکہ میں بہت خطرناک ماحول، بس اللہ ہی بچائے، اور بچوں کا ایمان تو بس اللہ ہی حفاظت فرما، اتنا خطرناک۔ خیر میں نے اللہ کا جو شکر ادا کیا اس کی وجہ میں نے بتائی، احسان اللہ تعالیٰ کا کہ اتنے لمبے سفر کے بعد پھر واپس صحیح سلامت مجھے اپنے وطن پہنچا دیا اور آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ ملا دیا۔ یہ پہلا موقع ہے، اگرچہ تھکن کا تھوڑا بھی اثر ہے مجھے، میری آواز سے بھی آپ کو پتا چلے گا، لیکن اللہ مدد فرما رہے ہیں، اللہ آسان فرما رہے، دعا فرمانا۔ ہماری جو مجلس تھی 4 اتوار پہلے، آخری جو بات تھی آپ سب کو معلوم ہے، ایک روایت میں بیان کر رہا تھا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مالک یوم الدین پر کہ روز جزا کا مالک وہ دن بڑا خطرناک ہے۔ یہ عقیدہ اگر دل میں جم جائے، انشاءاللہ العزیز دنیا کے جس کونے میں آپ جاؤ گے اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، حق تلفی سے بچائے گا۔ کہیں بھی آپ چلے جاؤ ہر وقت یہ دل میں رہے گا، مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ ایک ایک عمل کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک فعل کا بدلہ چکائے گا کل قیامت کے لیے۔ کوئی چیز اللہ سے اوجل اور مخفی پوشیدہ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں جو کچھ کرنا ہو کر لے، لیکن وہاں نہیں چلے گا۔ بس یہ عقیدہ دل میں جمع ہو مضبوطی سے، جب ہی کام بنے گا۔ اللہ بہت مشکل ہے، ایسا لگے گا ورنہ کہ گویا مرنا ہے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے۔ اگر اس عقیدے کو دل میں جو نہیں جمایا
نہیں بٹھایا تو میں نے دیکھا یہ سفر کے اندر نماز پڑھی تو پڑھی لوگوں نے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ذات میں 5 نمازیں فوت ہو جاوے لیکن کوئی اثر نہیں اس کا، اتنوں کو میں نے دیکھا۔ اور جماعت مل گئی، وقت ملا تو پڑھے، نہیں ملا تو نہیں پڑھے، لیکن دنیا کا کام نہیں چھوڑے گا کسی حال میں نہیں، چاہے بیمار ہو یا کچھ بھی ہو جاوے، یہ اس کی کمی ہے۔ یوں سمجھتے ہیں بس دنیا میں ہمیں رہنا ہے، آخرت میں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، اس بنا پر یہ ہوتا ہے، ورنہ وہاں بھی آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں بھی قضا نہ ہو، وہاں بھی اللہ گناہوں سے بچاوے اگر یہ عقیدہ جم جاوے تو۔ اس لیے اس کو میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں، بڑا اہم عقیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت میں اس کو بیان فرمایا، باس بعد الموت، روز جزا کا مالک، ایک ایک عمل کا بدلہ چکانا پڑے گا، یہی مطلب اس کا۔ اسی پر میں نے روایت سنائی تھی، علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی بڑی زبردست روایت ہے، ہر وقت مجھے یہ روایت سفر میں یاد رہی، آخر میں اچھا ہوا کہ یہ روایت آئی، اور الحمدللہ ایک جگہ پر اس روایت کو بیان بھی کیا پورا۔ تو وہ روایت کیا ہے؟ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے 7 مراحل ہوں گے، 7 چیک پوسٹ ہوں گے، جب تک ان 7 مراحل سے آدمی صحیح سلامت صحیح حساب دے کر نہیں گزرے گا وہاں تک جنت میں جانا مشکل ہے، جا نہیں سکا۔ میں نے کہا تھا سب سے پہلا مرحلہ ایمان کی جانچ ہوگی کہ ایمان کیسا ہے، اس کا ایمان ہے یا نہیں۔ قیامت سے پہلے تو واقعیت جو حدیث میں آتا ہے کہ اکثر لوگ مرتد بن جائیں گے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے گھرانے کے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس سے شرک لازم آتا ہے، اس لیے سب سے پہلی جو جانچ پڑتال ہوگی ایمان کی ہوگی، اگر ایمان میں وہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا تو آگے گزارا جائے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا مرحلہ اگر وہاں ناکام ہوا، پہلے مرحلے پر اس کو وہیں سے نیچے دھڑام سے گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ اور بعض جو علماء ہیں ان کو کشف ہوا، ان میں سب سے بڑے جو عالم صاحب کشف میں جو مشہور ہے حضرت محی الدین اکبر، بہت مشہور، اس میں بڑے بڑے علماء ان کا کشف بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جہنم دنیا میں ہی ہوگی، اسی کو اللہ جہنم بنا دے گا کل قیامت کے دن۔ اور کچھ آسان سے بھی پتا چلتا ہے، علامتوں سے بھی پتا چلتا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی تو یہی جہنم، اور نیچے آگ ہی آگ ہے۔ پوری دنیا میں اس کو ریسرچ کیا گیا تو واقعیتاً انہوں نے محسوس کیا سائنسدانوں نے کہ نیچے آگ ہے تو یہی جہنم ہونے والی۔ ایک حدیث سے بھی پتا چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کی روح کو اعلیٰ علیین پر اٹھا لی جاتی ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے، تو اس کی روح اوپر لے جاتی ہے، پھر درام سے نیچے گرائی جاتی ہے سجین میں۔ اس سے بھی پتا چلا سجین دنیا میں نیچے گرا دی جاتی ہے اس کو۔ تو پل صراط جو ہوگا اسی کے اوپر ہوگا، جہنم کے اوپر، بڑا خطرناک، وہاں سے گزرنا آسان نہیں ہے۔
یہاں پر جو اعتدال سے چلا ہوگا، استقامت سے چلا ہوگا، وہی وہاں سے اچھی طرح گزر سکے گا۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ استقامت یعنی نماز کی پابندی کی مسلسل پابندی، گناہوں سے بچا، ایسا نہیں کہ کبھی بچا اور کبھی نہیں بچا، مسلسل گناہوں سے بچنا، سچ بولنا، مسلسل سچ بولنا، ایسا نہیں کہ کبھی بولا کبھی نہیں بولا۔ استقامت کے ساتھ ہر کام کیا جائے، تلاوت پابندی سے ہو، دعا پابندی سے ہو، ہر ایک کا حق ادا کرنا پابندی سے ہو، استقامت کے ساتھ ہو۔ ہر ایک کا جو بھی ہو ہمارے اوپر، چاہے مالی ہو، جانی ہو، عزت کا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، استقامت کے ساتھ ادا کرنا۔ جو استقامت کے ساتھ جو حق ادا کرے گا وہ صحیح سالم وہاں سے گزرے گا۔ یہ پل صراط جو ہے نا، ایک مثالی ہے، ایک مثال ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ کیا مطلب اس کا؟ اس پر تو کوئی نہیں چل سکتا۔ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا مرتے دم تک۔ واقعی یہ تلوار سے بھی زیادہ تیز، بال سے بھی باریک جو پل ہو، اس پر چلنے کے برابر نہیں۔ یہ مثالی صورت بیان فرمائی، علماء فرماتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں جو استقامت کے ساتھ چلے گا، شریعت کے اوپر، دین کے اوپر، سنت کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر، تو وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود اور ایسی دوسری صورتوں نے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی وہ کون سی سورت میں آیت ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا فرما دیا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں سورہ ہود میں جو آیت ہے فاستقم کما امرت، آپ مستقیم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ استقامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی بنا پر بہت فکر مند رہتے تھے کہ اللہ کرے میں استقامت کے ساتھ رہوں، میں مستقیم رہوں۔ اس نے آپ کو بوڑھا بنا دیا تھا، اتنی فکر تھی۔ چند بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بوڑھے ہو، ہر وقت نوجوان رہیں آپ، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس صورت میں مجھے بوڑھا کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں خاص کر کے اس آیت میں فاستقم کما امرت، آپ مستقیم رہیے، برابر سیدھے رہنا۔ استقامت آسان نہیں، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ آج جتنے بھی فرقے ہیں نا، وہ تمام فرقے یا تو افراط کی بنا پر ہیں یا تفریط کی بنا پر ہیں۔ اعتدال والا ایک ہی فرقہ ہے، بس اعتدال والا ایک ہی فرقہ، وہ کون سا؟ اہل سنت والجماعت، یہ اعتدال والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں، میرے صحابہ جس پر ہیں، یہ ہے اعتدال والا۔ اسی اعتدال کو استقامت کہتے ہیں۔ تو استقامت پہ رہنا آسان تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا، صحابہ کا رستہ اپنانا اور اس کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہے استقامت۔ اس طرح جو یہاں رہے گا دنیا میں، وہ آسانی کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے گا، اور پل صراط سے جو گزرا کامیاب ہو گیا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا چیک پوسٹ ایمان کی ہوگی۔ ایمان ہمارا جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ اس کا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ اگر ایمان میں کمی نکلی، وہیں سے دھام سے نیچے پھینک دیا جائے گا۔ اگر وہاں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو دوسرا مرحلہ نماز کا ہوگا۔ دوسرا ایمان کے بعد نماز کا مرحلہ، تو نماز دیکھی جائے گی نماز کامل ہے یا نہیں۔ اگر کامل نماز نکلی، ناقص نہیں۔ کامل کسے کہتے ہیں؟ سنت کے مطابق، بس یہ ہے کامل، سنت کے مطابق نماز۔ اب یہ نماز سیکھنی پڑے گی۔ کتابوں میں ہے کہ نماز کس طرح سنت کے مطابق پڑھیں، مستقل کتابیں ہیں اس پر۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہماری عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے، 75-80 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا کہ نماز کس طرح پڑھی جائے۔
نماز کیسی ہوتی ہے سنت کے مطابق. اتنی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں 3 منٹ میں تو 4 رکعت ہو جاتی ہے. کتنوں کو میں نے دیکھا معلوم نہیں 3 منٹ میں 4 رکعت کیسے ہوتی ہے. میرے لیے تو ناممکن ہے, بہت مشکل ہے 3 منٹ میں 4 رکعت. میں نے دیکھا بازوں کو, بالکل مناسب نہیں. کیا چلتی ہے؟ ناقص نماز قبول نہیں, ادھوری نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک صحابی جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے, منع فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی, پھر سے نماز پڑھو. تو سنت کے مطابق کامل نماز, بس اس میں سب آ گیا. اب اس کی تفصیل اللہ اکبر, ایک زمانہ چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے کہ سنت کے مطابق نماز کیسی ہو. پوری پوری ضخیم کتابیں ہیں اس پر, صرف نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے. تو نماز کو سب سے پہلے ایمان کے بعد پرکھا جائے گا. اگر نماز کامل نکلی تو آگے گزارا جائے گا. اسی بنا پر میں نے کہا تھا کہ کم سے کم اس کی سنت کی پابندی کریں, اور نہ ہو سکے ساری سنتیں تو 5 وقت کی نماز کی 12 رکعت کی سنت کی پابندی تو ضرور کریں. فجر کی 2 رکعت, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, 8, مغرب کے بعد 2, 10, عشاء کے بعد 2, 12 ہو گئی. اس کی پابندی ضرور کریں انشاءاللہ العزیز. حدیث میں آتا ہے جو 12 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر جنت میں بناتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت. اور دوسری بات کہ سنت سے نماز کی تلافی ہو جائے گی. نماز میں اگر کوئی کمی رہ گئی, کوئی کوتاہی نقص رہ گیا تو سنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پور فرما دیں گے. اور اسی طرح ہم نے سنت میں کوئی کمی کی تو نوافل کے ذریعے سے, سنن غیر مؤکدہ کے ذریعے سے اس کی کمی کو پور فرمائیں گے. اس لیے ہمیں تو یوں چاہیے کہ ہر سنت کو پابندی سے پڑھیں. بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اور ظہر کے بعد 4 پڑھے, 2 رکعت سنت 2 نفل 4 پڑھے, جہنم اس کے لیے حرام ہے. اتنی بڑی فضیلت. کوئی عمل پسند آ جاتا ہے, پابندی سے ہم کریں اس کو. اور اثر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے, لیکن فضیلت کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی 4 قبل العصر رحم اللہ عبدا, اللہ تعالیٰ رحم فرماوے ایسے بندے پر جو من صلی 4 قبل العصر, اثر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. ہم پڑھتے ہیں, بتاؤ اتنے افسوس کی بات ہے. اثر سے پہلے عشاء سے پہلے تو کوئی سنت جانتا ہی نہیں, اور یوں کہہ دیتے ہیں یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی چھوڑی ہے, بس اکثر پڑھی ہے. تو اس سے ہماری جو نماز کی کوتاہی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ پور فرما دے گا. اور نفل 2 رکعت ہم پڑھیں گے, ابھی نہیں پتا چلے گا. اللہ میں کہتا ہوں ایک حدیث میں آتا ہے, مختصر سنا دو, اگر تو پہلے سنا ہے, بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں, کوئی حرج کی بات نہیں تکرار میں, تاکہ بات پھر تازہ ہو جائے. عمل کے لیے اللہ کرے پھر فکر پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو, جو صحابی آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور یوں فرمایا یا رسول اللہ مجھے بڑا نفع ہوا تجارت میں. تو فرمایا کتنا نفع ہوا؟ تو کہا 400 اوقیہ سونا مجھے ملا. اتنا زیادہ نفع ہوا تجارت میں. میں نے حساب لگایا, کم سے کم اس زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھو 3.5 کلو سونا, اتنا نفع ہوا 3 دن میں تجارت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آپ کو اس سے بھی نفع بخش تجارت بتاؤں؟ تو کہ بتاؤ کیوں نہیں یا رسول اللہ, اس سے بھی زیادہ نفع بخش. تو فرمایا نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا, اس سے بھی زیادہ نفع ملے گا. تو جس نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں, آپ نے دیکھا اس نماز کے بعد نفل بھی ہے. ظہر کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں, اس بنا پر نفل ہے. فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے اس لیے نفل نہیں ہے. عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے اس لیے عصر بعد نہیں ہے نفل. مغرب کے بعد پڑھ سکتے اس لیے نفل ہے. عشاء کے بعد سنت پڑھ سکتے اس لیے نفل نہیں ہے. اس سے استدلال کیا علماء نے کہ نماز کے بعد نفل, اس لیے بعض علماء, دیکھو ایک بات میں کہہ دوں,
ضمن بات آ گئی. اختلاف ہے علماء میں کہ جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں، بعض فرماتے ہیں 4 رکعت سنت مؤکدہ بھی ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی ہے اور 2 نفل بھی ہے. اس طرح کل ملا کر 14 ہوتے، 4 پہلے، 2 یہ، 6 اور 6 12 ہی ہوگی، لیکن 2 ملائیں گے تو 14 ہوگی. تو بعض علماء نے فرمایا اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 2 نفل پڑھنا اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ فائدہ ہے. تو جمعہ کے بعد بھی 2 ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا. اس لیے 14 رکعت گنائی. تو جس نماز کے بعد سنت ہے نا، اس نماز کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہے. 2 رکعت نفل میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 یا 4 منٹ. لیکن کل قیامت کے دن پتا چلے گا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں گزر رہے تھے. پرانی قبریں دیکھی، اپنی اونٹنی پر سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ جلدی. اعتدال کے ساتھ جلدی کا مطلب اطمینان سے نہیں، لمبی لمبی صورتیں نہیں، مختصر صورت، لیکن پڑھی جلدی. یوں سمجھو کہ 5-6 منٹ میں. مثال کے طور پر صحابہ انتظار دیتے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کوئی خاص قبر ہے کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی؟ کہ خاص قبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے میرے دل میں یہ بات ڈالی، قبر میں جو سوئے ہوئے ہیں وہ حسرت کر رہے ہیں، اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو کہ ہم دنیا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں. اب ان کو احساس ہوا، ان کو پتا چلا کہ 2 نفل سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، 2 نفل کی کیا اہمیت ہے، اس کا کتنا ثواب اللہ تو نے رکھا ہے. ہمیں تو مہلت دے دے دنیا میں کہ 5 منٹ کے لیے ہم دنیا میں جاویں، 2 رکعت نفل پڑھ کے آ جائیں. لیکن اللہ نے فرمایا اب مہلت نے تمہیں بہت وقت دیا تھا، دنیا میں کئی سال دیے تھے، تم نے قدر نہیں کی. اب ہمارا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے. تو ایک دم سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے یہ تصور آیا، یہ خیال آیا، اس بنا پر میں سواری پر سے نیچے اترا اور 2 رکعت نفل پڑھ لی. دیکھا جیسا خیال آ گئی اس طرف. اس سے علماء نے یہ فرمایا ایک بات کہ دل میں کوئی نیکی کا خیال آ رہا ہے اس کو ضرور کرو، اس میں تاخیر مت کرو. اگر تاخیر کرو گے تو شیطان بیچ میں حائل ہو جائے گا اور وہ نیک کام آپ کو نہیں کرنے دے گا. اس بنا پر علماء فرماتے ہیں جیسے اگر خیال آیا مثال کے طور پر کسی کی مدد کرنے کا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تلاوت کا، ذکر کا، اس طرح خیال آوے تو فوراً کر گزرو، ورنہ شیطان آپ کو نہیں کرنے دے گا. شیطان ہر وقت آپ کے پیچھے کوشش میں رہتا ہے کہ یہ نیک کام نہ کرے. اللہ کے رسول جیسے خیال آئے فوراً کرے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بعض مرتبہ اللہ بھی حائل ہو جاتا ہے. کیوں کہ آپ کو ہم نے نیکی کا خیال دل میں ڈالا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان. عجیب بزرگوں نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، یہ مہمان ہے. نیکی کا خیال دل میں آنا اللہ کا مہمان ہے، اور اتنا نازک مہمان ہے یہ کہ اگر آپ نے اس کی آؤ بھگت نہیں کی، اس کا استقبال نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر بعد میں خیال بھی نہیں آئے گا. یہ مہمان پھر ایسی دہلیز چھوڑ دیتا ہے کہ پھر منہ بھی نہیں کرتا، روٹ جاتا ہے. اتنا نازک مہمان ہے. اس لیے بزرگان فرماتے جب دل میں خیال آ رہے کسی کی مدد کرنا تو تھوڑی بہت ضرور مدد کر دو تاکہ وہ جذبہ باقی رہے. میں صحیح کہتا ہوں اللہ، میں نے جو سفر کیے نا لمبے، تجربہ ہوا اس بات کا، جذبہ ختم ہو چکا ہے لوگوں کا. نماز کا، جماعت سے نماز پڑھنے کا، تلاوت کا فرصت نہیں ملتی. شاید مہینہ گزرتا ہوتا کلام مسجد ہاتھ میں نہیں پڑتا. جذبہ ختم. یہ کیوں؟ اللہ کی طرف سے مہمان تھا. اللہ نے آپ کو یہاں توفیق دی تھی، کیوں اس پر آپ نے عمل نہیں کیا؟ کیوں اس کی آپ نے قدر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اس کو اٹھا لیتا ہے. یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے. وہ مہمان گیا،
بڑا نازک مہمان ہے. اب اس کو لانے کے لیے بڑی مشقت, بڑی محنت, بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا, نفس کے خلاف بہت کچھ کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ مہمان پھر سے راضی ہوگا. یہ تو میں نے بھی دیکھا الحمدللہ. واقعات ہمارا جذبہ سخت پڑ جاتا ہے. میں نے خود کہا کہ میں بھی اگر یہاں 1 سال رہوں تو سارے جذبات ختم ہو جائیں. اتنا خطرناک جذباتی نہیں, بس ہر وقت دنیا کے پیچھے دوڑتا. اللہ کا احسان ہے کہ واقعی دنیا جذبے باقی رہتے ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا, اللہ والوں نے, بزرگوں نے فرمایا, اس طرح کا خیال آوے اللہ کی طرف سے مہمان سمجھو, اس کی قدر کرو. اور قدر کرنے کا مطلب کیا, اس پر عمل کر لو. اگر کسی کے بارے میں خیال آیا اس کی میں مدد کروں تو زیادہ نہیں تو 100 روپے بھی دے دوں, انشاءاللہ برکت دے گا. یہ ہمارا ذخیرہ ہو جائے گا کل قیامت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک تصور خیال آیا, 2 رکعت پڑھ, فوراً پڑھ لیں. چلتے چلتے خیال آیا, درود شریف پڑھ لو, فوراً پڑھ لو, دیر مت کرو. ذکر کر لو, ذکر کر لو. تلاوت کر لو. انشاءاللہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ خود جذبہ ایسا پیدا کرتا رہے گا, ہمارا کام چلتا رہے گا. اگر ہم نے اس کی قدر کی, اس مہمان کی, تو وہ مہمان آپ ہی کے پاس رہے گا, آپ ہی کے پاس خود و باش کرے گا, آپ ہی کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا. پھر ہر وقت بس آپ اللہ ہی کا کام کرو گے, یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تو دیکھو نماز دوسرا مرحلہ. تو نماز ہماری کیسی ہو, کامل. بس کامل نماز کے لیے ایک ہی میں نے بات بیان کی, سنت کے مطابق, سنت کے مطابق, سنت کے خلاف نہ ہو. ورنہ کیا ہوگا معلوم, ایک بات ایک دم سے یاد آئی مجھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے. مکہ کا واقعہ ہے کیونکہ انہوں نے ہجرت کر لی. حاجی صاحب نے یہاں ان کی پکڑ دکل چل رہی تھی, وارن جاری تھا انگریز کے خلاف, کیونکہ امیر المومنین تھے حاجی امداد اللہ. شاملی کا جو علاقہ ہے نا, پورا دیوبند, نانوتا, تھانہ بھون, جلال آباد, یہ سارا علاقہ اسلامی حکومت. اور ان کے امیر المومنین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے. اور ان کے قاضی قضات کون تھے, علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ تھے. اور اس فوج کے جنرل مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے. اور ایک سپہ سالار حافظ ضامن شہید تھے. بڑے بڑے علماء. یہ تو ہماری غداری کی بنا پر شکست کا منہ دکھانا پڑا, ورنہ شکست نہ ہوتی, آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ہمارے جو مسلمان تھے ہر وقت غدار ہوتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بس وہ زمانہ گیا جو ایمانداری کا تھا صحابہ کا, اس کے بعد تو اکثر غداری نہیں. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ میں تھے, ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے. تو وہاں بھی ایک بزرگ تھے, انہوں نے حدیث میں پڑھا, اور حدیث میں ہے بالکل کہ جو دور اچھی طرح وضو کرے, اچھی طرح سنت کے مطابق اطمینان سے. اور کیسا اچھی طرح معلوم, ایک بات یاد رکھنا, پانی بھی کم استعمال کرنا. ہم نے تو دیکھا, مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے, نل اتنا فاسٹ چھوڑتے ہیں کہ اتنے پانی سے غسل ہو سکے. اتنے پانی سے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو تو ہو جائے گا, لیکن گناہ ہے. مسئلہ ہے, سنو, وضو آپ کا ہو جائے گا لیکن گناہ ہوا. اسراف کیا, زیادہ پانی استعمال کیا. ہلکا نل چالو کرو, ہاتھ دھو لیا, مسا کرتے ہیں تو نل بند کر دو, مسواک کرتے ہیں نل بند کر دو. کتنوں کو میں نے دیکھا برش کرنے نل چالو ہے. ان کا دل کیسے چاہتا ہوگا, لیکن تھی نعمت جہاں پانی نہیں ہوتا. کتنے ہندوستان میں ایسی جگہ ہے, ایک لوٹا کسی کو پانی مل جائے تو غنیمت سمجھتے ہیں, بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں. اور یہاں ایک لوٹا یا ایک ڈول پانی ایسے ہی گرا دیتے ہیں, ایک وضو کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہوگا, اس کا جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن. یہی بات چلتی ہے, مالک یوم الدین. اللہ ہی معاف فرماوے ہمیں. غسل میں کتنا پانی بہاتے ہیں, پورا نل چھوڑ دیتے ہیں. ایک بات بھی بہت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پانی سے غسل کرتے تھے, ہم اتنے پانی سے تو وضو بھی نہیں کر سکتے.
یہ بھی ایک لمبی مسئلے ہے. بس اتنا یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کریں. اچھی طرح یعنی خیال رکھیں میں وضو کر رہا ہوں, نیت کرے سنت کے مطابق مسواک ہو اچھی طرح ہر عضو 3 مرتبہ, مسا بھی اچھی طرح کرے خیال کے ساتھ دھیان کے ساتھ, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ. اس کے لیے جنت واجب ہے. 2 رکعت ایسی نماز نصیب ہوئی ہمیں کبھی زندگی میں. دھیان سے وضو کرو اور دھیان سے نماز پڑھو. کبھی اس طرح کر لو, اور کبھی میں آپ کو کہتا ہوں مکہ مدینہ کا سفر جب بولے تو ایسی 2 رکعت اسی نیت سے پڑھو کہ حدیث میں آیا ہے لاؤ میں یہاں کروں, ایسی کوشش کی. مدینہ پاک میں بھی اس طرح بار بار پڑھتے رہو کہ اللہ کرے نصیب ہو جائے اور اللہ کرے قبول ہو جائے تو جنت واجب ہو جائے گی. اللہ ہی کو پتا کہ کون سی نماز قبول ہوئی, اس لیے ہمیں تو ہر وقت کوشش میں رہنا چاہیے. اب سنو, تو وہ بزرگ تھے, انہوں نے اس طرح وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. انہوں نے سوچا کہ میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں تاکہ کوئی خیال نہ آئے. اب بات صحیح ہے, آنکھیں بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اتنا زیادہ خیال نہیں آتا, تصور وسوسہ نہیں آتا, کیوں آنکھیں کھلی رہتی ہے تو سب نظر آتا ہے تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے. آنکھیں جب منتشر تو اس کا اثر ذہن پر, ذہن جب منتشر تو اس کا اثر دل پر پڑتا ہے تو دل منتشر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, میں 2 رکعت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی, سلام کیا مکمل جیسا حدیث میں آیا اسی طرح. نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا, دھیان اور توجہ کی اللہ کی طرف کہ یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی اس کی صورت مثالی مجھے دکھا دے, عالم مثال میں اس نماز کی کیا صورت بنی یا اللہ مجھے دکھا دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. بتا دی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی, بڑی حسینہ بڑی جمیلہ. وہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں ایسی عورت نہیں دیکھی تھی. میں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا, بڑی خوبصورت تھی لیکن آنکھیں نہیں تھی, اندھی تھی. تو انہوں نے کہا یہ چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, کس کام کی, اندھی. یہ تو اندھی ہے, ہر وقت مجھے اس کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا, مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی, مجھے یہ سلا ملا. بے چین ہو گئے, پریشان ہو گئے, سیدھے حاجی صاحب کے پاس آئے. حاجی صاحب تو تمام مشکل مسئلوں کو حل کرنے والے, بڑے بڑے علماء, حضرت تھانوی جیسے, مولانا قاسم نانوتوی جیسے, علامہ رشید احمد گنگوئی جیسے, جو علم کا پہاڑ اور سمندر سمجھے جاتے تھے, وہ بھی جہاں اٹکتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کو چٹکی میں نکال دیتے تھے. اسی لیے تو عاشق تھے یہ سب کہ حاجی صاحب کے پاس ہمارے جو مسائل حل ہوتے ہیں چٹکی میں, ایک سیکنڈ میں. بڑے پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسئلے, اور ان کے الجھے ہوئے مسئلے, اتنے بڑے بڑے علماء جو دنیا کے مسائل حل کریں, ان کا مسئلہ کون حل کرتا تھا, حاجی صاحب. تو وہ بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا حضرت میں بہت پریشان ہوں, میں نے نماز پڑھی جس طرح حدیث میں آتا ہے اسی طرح میں نے نماز پڑھی, اور اس کی صورت بھی مثالی میں نے مراقبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ایک حسینہ جمیلہ عورت کی شکل میں, لیکن وہ تو نابینا اندھی تھی, میں کیا کروں, ایسا کیوں ہوا. حاجی صاحب نے فوراً کہا شاید آپ نے نماز سنت کے خلاف پڑھی. دیکھیے کیسے سنت کے خلاف, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کے پڑھی, شاید آپ نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی. انہوں نے کہا ہاں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی. کیا فرمایا, آپ اپنے اعتبار سے کوشش کرو وسوسہ نہ لاؤ, وسوسہ آئے کوئی حرج کی بات نہیں, خود بخود, لیکن آپ مت لاؤ, لیکن سنت کے مطابق پڑھو, آنکھیں کھول کے پڑھو, چاہے وسوسہ آئے اس کے فکر مت کرو, لیکن تم وسوسہ مت لاؤ, اور وسوسہ آنے کے بعد اس وسوسے کو پکاؤ مت, یعنی اس کو آگے مت بڑھاؤ. یہ حق اللہ کا حکم ہے, شریعت کا حکم یہ ہے, لیکن آنکھیں کھول کے پڑھنا یہ سنت ہے. آپ نے سنت کے خلاف پڑھا, کس بنا پر آپ کو اندھی لڑکی نظر آئی, یہ ہے سنت. دیکھا واقعیتاً حاجی صاحب نے کتنا پیچیدہ مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ بالکل صحیح بات ہے, میں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی. خیر یہ تو بیچ میں زندگی بات آئی.
تو ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں، سنت کے مطابق رکوع اطمینان سے، سنت کے مطابق رکوع سے کھڑے ہوں، جس کو قوما بولتے ہیں، اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ واللہ میں کہتا ہوں اس میں جو تسبیح ہے، چلو نماز میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، سب کا خیال کرنا پڑتا ہے، ان کو تو برابر ہے کہ وہ تسبیح نہ پڑھے اتنی لمبی، ہو سکتا ہے کسی کو بوجھ پڑے، لیکن جب ہم تنہا نماز پڑھیں، واللہ میں کہتا ہوں اتنی زبردست تسبیح ہے، اس پر پابندی کر لو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے سمی اللہ لمن حمیدہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابی نے فرمایا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تسبیح کس نے پڑھی؟ ایک صحابی نے کہا، فرمایا میں نے پڑھی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا، کوئی غلط کیا؟ کہ نہیں، 30 فرشتے آئے تھے اس تسبیح کے حروف کو اٹھانے کے لیے اللہ کے پاس، آپ کے یہ حروف تسبیح کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وزنی تھے معلوم؟ 30 فرشتے آئے تھے اس کو اٹھانے کے لیے۔ حالانکہ ایک فرشتہ پورے بھرود ضلع کو اپنے ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، ایک فرشتہ، لیکن ایک فرشتہ یہ 30 حروف کو نہیں اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 فرشتوں کو بھیجا۔ پر ایک بات یاد آ گئی، سے میں کہتا ہوں اور واقعیت میں صحیح میں کہتا ہوں، آپ نفل نماز پڑھیں یا رات کی نماز ہو تہجد، اس میں 2 سجدوں کے بیچ میں جس کو جلسہ بولتے ہیں، اس میں یہ دعا ضرور پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انشاءاللہ العظیم اتنی زبردست دعا ہے، اور نماز کی حالت میں 2 سجدوں کے بیچ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھو، چند دنوں میں اس کا اثر آپ کو نظر نہ آئے تو مجھے کہنا، لیکن دعا یاد کر لو۔ 2 سجدوں کے بیچ میں سجدے سے بیٹھے، اللہ اکبر، یا رب اغفرلی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ اس آیت اتنے زبردست ہیں، ان الفاظ کو میں اگر آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا 2-3 اتوار کی مجلس چاہیے۔ کیا معنی؟ صرف معنی سمجھا دوں، رب اغفرلی، اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، رحم فرما دے، وعافنی، مجھے عافیت دے، واہدنی، مجھے ہدایت دے دے۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت، عافیت سب سے بڑی نعمت، رحمت و مغفرت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ قرآن نے ہی کہا لمغفرۃ من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون۔ لوگ کیا جمع کرتے ہیں؟ ساری دنیا کی دولت، اس سے بہتر اگر کسی کو نعمت ملے تو وہ اللہ کی مغفرت یا اللہ کی رحمت ہے، تو وہ دعا ہے رب اغفرلی وارحمنی وعافنی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد اگر مومن کو سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ملے تو وہ عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت یعنی کیا؟ میں نے کہا نا انشاءاللہ 3-4 مجلس چاہیے اس دعا کو سمجھانے کے لیے۔ تو عافیت کی دعا ہے، وعافنی واہدنی وارزقنی، مجھے رزق دے۔ رزق کون سا معلوم؟ دنیا کا بھی رزق، روحانی بھی رزق۔ روحانی رزق کون سا؟ ذکر کی توفیق ہو، علم ہو، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو۔ واللہ میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت کی جب توفیق مل جائے گی، اتنا بڑا یہ ورد ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً، اور علامہ بیہقی بھی فرماتے ہیں روایت، سب سے افضل جو ذکر ہے کلام مجید کی تلاوت ہے، اس سے اہم ذکر کوئی نہیں۔ تو کلام مجید کی جب تلاوت کی توفیق ملے گی، اس کے بعد دیکھنا کہ آدمی کو کیا سکون ملتا ہے، کیا رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ وہ گھر کوئی دور بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی تجلی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ہم کلامی کے لیے گھر سے کوئی دور بھی جانا پڑتا تھا۔ ہمارا ہر گھر کوئی دور بن جائے گا تلاوت کی پابندی سے۔ لیکن تلاوت کرو صحیح، یاد رکھنا صحیح تلاوت کرنا واجب ہے، واجب، فرض۔
جس طرح تلاوت کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، اس طرح صحیح تلاوت کرنا، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، مخارج کی ادائی. چلو بتاؤ ہم نے فکر کیا آج تک؟ یہ افسوس کی بات ہے. دنیا کی فکر، دنیا میں کوئی بھی کمی نقصان ہوگا تو ہم اس کی فکر کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے یہ فکر نہیں کی کہ قرآن کو صحیح کریں. بھائی قرآن پڑھنا اللہ کا حکم ہے، لیکن صحیح پڑھنا بھی اللہ کا حکم ہے اور واجب ہے، فرض ہے. اس کے بغیر تلاوت قبول نہیں ہے. نماز بھی صحیح ہے. اللہ معاف فرمائے، بہت خطرناک وعید ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ مت پڑھو مجھے اللہ کے واسطے، مجھے خراب کر دیا، مجھے بگاڑ دیا. اللہ بچا رہے. بہت خطرناک چیز ہے واقعیت. تو تلاوت اہم ہے سب سے. تو وعافینی وہدینی ورزقنی. ہاں تو رزق کسے کہتے ہیں؟ ظاہری روزی، کاروبار والی، دکان والی، دنیا کی کھانا پینا سب آ گیا. اولاد یہ بھی رزق ہے، اور اس طرح روحانی اور باطنی رزق، یہ کس کے اثر ہے؟ وجبرنی. وجبرنی کا معنی سمجھے؟ یا اللہ جبرے نقصان فرما دے، میرا بہت نقصان ہوا، اس کی تلافی فرما دے، میری کمی فرما دے. جسمانی نقصان ہے، صحت کے اعتبار سے نقصان ہے، کاروبار کے اعتبار سے نقصان ہے، روزی کے اعتبار سے نقصان ہے، مالی اعتبار سے نقصان ہے. ہر چیز کے جتنا بھی نقصان ہو، چاہے ظاہری نقصان ہو، چاہے روحانی باطنی نقصان ہو، چاہے آخرت کا نقصان ہو، چاہے دینی نقصان ہو، چاہے دنیاوی نقصان ہو، چاہے کاروبار کا نقصان ہو، دکان کا کتنا نقصان ہوا دیکھو آج کل. تو فرماتے ہیں وجبرنی، کہ اللہ جبرے نقصان فرما دے. کتنی زبردست دعا. اور ورفعنی، مجھے بلند مرتبہ عطا فرما. چھوٹا موٹا نہیں، بلند مرتبہ. دنیا میں بھی مجھے رفعت نصیب فرما، عزت نصیب فرما. عزت کے لیے ہم کیا نہیں کرتے بتاؤ دنیا میں؟ کتنی ٹکوٹو کرتا ہے آدمی، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے عزت کے لیے. اور آخرت کی صحیح معنوں میں عزت ہے. تو دعا کے اندر یہ ہے کتنی زبردست. تو اس کو مت ربی اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی واہدنی. اور خاص کر کے جو تہجد کا پابند ہو وہ تو ضرور ملاقات کے بیچ میں یہ پڑھے. تہجد کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور نماز میں جتنا بندہ اللہ کا قریب ہوتا ہے اتنا قریب کسی حالت میں نہیں. حدیث میں تو خاص کر کے سجدے کی حالت میں وہ یا رحمان کے قدموں میں گر گیا، تو رحمان کے قدموں میں گرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اور عاجزی کر رہا ہے. اور اس وقت جتنی توجہ ہوگی واقعات دعا کی، جتنے بھی شرطیں ہیں وہ تمام شرطیں اس کو پائی جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس دعا کی کوئی پابندی کر لو، چند دنوں کے بعد مجھے کہنا اس کا فائدہ نظر نہ آئے. ایک مرتبہ ایسے ایک بہت بڑے عالم میری ملاقات ہوئی. بات میں یہ بات نہیں کر رہی. میں نے کہا مولانا معاف فرمانا، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ تہجد کی پابند ہیں لیکن اتنا کر لینا، دو سجدوں کے بیچ میں جلسے میں یہ دعا پڑھ لینا. انہوں نے کہا میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا کتنی پڑھتی ہو؟ لیکن ربی اغفر لی وارحمنی. میں کہتا ہوں کہ اتنی پڑھا لینا. یہ ساتھ میں نے دعا ہے. اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واقعیت یہ آپ کی بات زندگی پر نہیں بھولوں گا. اتنی زبردست بات آپ نے. میں کیوں آپ سے کہتا ہوں معلوم، جس کو قدر ہوتی ہے نا وہ اس طرح وہ قدر کا اظہار کرتا ہے. پر جب بھی میں 5 مرتبہ جا کر انہوں نے کہا آپ نے مجھے دعا بتائی تھی، الحمدللہ اس کے بعد سے پابندی سے بھی پڑھتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جو فائدہ نظر آیا کیا عجیب میں بیان نہیں کر سکتا. وہ عالم تھے، صاحب نسبت آدمی تھے. میں نے کہا گستاخی معاف فرمانا، آپ صاحب نسبت ہو، بڑے ہو مجھ سے، پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کیونکہ میں تکلفی ہے. اور آپ نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتی. ہماری ایسی بات ہو رہی تھی، دینی باتیں ہو رہی تھی اس طرح کی، تو میں نے ذہن یہ بات نہیں کہی تھی. بہت خوش ہوئی. تو میں نے آپ کو کہا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی سب پابند. الحمدللہ 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 میرے پابندی سے پڑھتا ہوں. اللہ کا شکر، اللہ کا احسان. تو واقعیت نظر آتا ہے اس کا مہینہ. تو یہ ہے زبردست دعا. ہاں تو نماز سنت کے
مطابق ہوگی. اگر سنت کے مطابق کامل نماز ہوگی تو آگے گزارا جائے گا. آگے جاؤ تو پھر تیسرا مرحلہ, یہاں سے بات چلی تھی. تیسرا مرحلہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا روزے کا ہوگا. اگر روزہ کامل ہے تو آگے گزارا جائے گا. روزہ کامل کسے کہتے ہیں؟ صرف بھوکا رہنا نہیں, پیاسا رہنا نہیں, بلکہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. اگر زبان جو ہم نے قابو میں نہیں رکھی, غیبت نہیں کی, گناہ بنا کہا کسی کا, کسی کے عیب ہم نے جو نہیں کی, تو یاد رکھنا یہ روزہ اتنا خطرناک ہوگا. بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ باقی ہوتا ہے. بہت خطرناک کوئی نہیں ہے. اس لیے روزہ کامل ہو. جس کا روزہ کامل ہوگا آگے گزارا جائے گا. چوتھا مرحلہ زکات کا ہوگا. یاد رکھنا, یہ پھر سے بھی کہتا ہوں, لیکن اس وقت جو بات تھی وہ دوسری تھی اور اس وقت دوسری ہے. چوتھا مرحلہ زکات. زکات مکمل دیتی ہے, 1 پیسے کی کمی نہیں, حساب سے نکالو. کیسا حساب مانو؟ اگر 1000 ہوتے ہیں تو 1100 نکالو, 50 یا 100 روپئے زیادہ نکالو. ہو سکتا ہے کوئی کمی بیشی ہو حساب کے ساتھ, یا کوئی ایسا مال ہو جو ہمیں پتا نہ ہو. اس لیے اس کو ضرور یاد رکھیں. انشاءاللہ جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں نکالیں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی. اللہ اتنا زیادہ ثواب بھی دے گا اور دنیا میں برکت بھی کئی گنا عطا فرمائے گا. کل قیامت کے دن پتا چلے گا ماں نقصت مال احد صدقۃ. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھاتا ہے. ویربی صدقات, صدقات کی زکات بھی آتی ہے. زکات سے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے, مال پاک ہوتا ہے, مال کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے میں دکان والوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے تم ایک چیز کا حساب لگاؤ. دیکھو اگر کسی چیز میں کمی رہ گئی تو یاد رکھنا یہ کمی 10 روپے کی پورے مال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. سن لو یہ حدیث کا مفہوم. حدیث میں آتا ہے اگر زکات کا 1 روپیہ آپ نے کم نکالا اور آپ کے حلال مال میں باقی رہ گیا, وہ 1 روپیہ تمہارے کروڑوں روپیوں کو ہلاک و برباد کر دے گا. حدیث کا مفہوم کیوں؟ وہ 1 روپیہ آپ کا نہیں تھا, غریبوں کا تھا. یہ تو بات چل رہی ہے. حق الفقر, یہ غریب کا حق تھا. آپ کہیں گے میرا ہے مال. نہیں, سال ختم ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اتنا آپ کو نکالنا پڑے گا. یہ آپ کا مال نہیں ہے, یہ میرا ہے. اللہ یوں فرماتے ہیں. اور میرے ہونے کے بعد غریبوں کا ہے. اگر آپ نے نہیں نکالا تو آپ نے غریبوں کے حق تلفی کی. 1 روپیہ. حدیث کا مفہوم آتا کہ عثمانی صاحب فرماتے ہیں, وہ حدیث مجھے یاد آ گئی. سارے مال کو ہلاک و برباد کر دے گا, چاہے کروڑوں کیوں نہ ہو. اس لیے حساب سے نکالو. اللہ نے ذمہ داری لی ہے مال کی حفاظت کی. جو زکات حساب سے نکالتا ہے 1 روپیہ 1 پیسہ کم نہیں نکالتا, اس مال کی حفاظت میں کروں. حدیث میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ سنایا اپنے مواعظ میں. میرٹھ میں ایک انگریز تھا, انگریز کا زمانہ تھا. بڑی بڑی کوٹیاں تھیں اس کی, تجارت کی. اس کا ایک جو خادم تھا, کام کرنے والا, وہ مسلمان تھا. میرٹھ میں آگ لگی, بڑی بڑی کوٹیاں جل گئی. یہ جلدی سے اپنے جو آقا تھے آفس میں آئے اور یوں کہا, آقا صاحب زبردست حاصل کی ہے محلے میں. میں نے دیکھا آپ کی جو کوٹھی ہے آس پاس کی کوٹیاں جل گئی ہے, سارا مال. لیکن توجہ نہیں دی انگریز نے اس کی بات کی طرف. ہم تو بے چین ہو جا کھڑے ہو جا, میں نے کہا نہیں, بس اپنے کام میں مشغول تھا. پھر کہا آقا میں کہتا ہوں آپ نہیں سنتے. سر آپ میری بات سنو, آگ لگی ہے, کوٹھی جل جائے گی, کروڑوں کا نقصان ہوگا. کیا کہا؟ رکھ دی قلم, بند کر دی. کیا کہا مانو؟ مجھے اطمینان ہے میری کوٹھی کو آگ نہیں لگے گی, مال برابر نقصان نہیں ہوگا. کہتا کیسی بات کرتی ہو آپ؟ یقین کی ساتھ میں تو آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں آگ لگی ہے محلے میں, بس تیاری آپ کی کوٹھی کو آگ لگے.
انہوں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں میری کوٹھی کو آگ نہیں لگ سکتی، میرا مال 1 روپے کا ضائع نہیں ہو سکتا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ مسلمان تھا۔ انہوں نے کہا یہ بات آپ کیسے کہتے کہ یقین کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر ہر سال زکات نکالتا ہوں، مجھے بھروسہ ہے تیرے رسول کی بات پر کہ تیرے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو مال کی زکات نکالی جاتی ہے اللہ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے، تو میں نے اس سال کی زکات نکالی ہے، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جب تو اپنا کام کر مجھے اپنا کام کرنے دے۔ نا امید ہو کر واپس آیا، وہاں دیکھا نہیں، اس کی کوٹھی آئی اور آگ بجھ گئی۔ سب دنگ تھے میرٹھ میں کہ اس کی کوٹھی کیوں نہیں چلی، دوسروں سب کی چل گئی، مسلمان کی بھی چل گئی، دوسروں کی بھی چل گئی، لیکن اس کی نہیں چلی۔ ایک آدمی آیا میرے سے خوش تھا کہ دیکھو مجھے یقین تھا محمد کی بات پر کہ محمد نے کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں اس مال کی حفاظت کروں گا جس مال کی زکات نکالی جاتی ہے، تو میں 1-1 پائی کا حساب نکالتا ہوں میرے مال کا زکات، اور میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ دیکھو غیروں کو اتنا بھروسہ ہے لیکن ہمیں نہیں بھروسہ۔ واقعات میں نے اکثر دیکھا ہمارے مالدار کتنے ایسے ہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے، کتنے تو ایسے ہیں میں نے تحقیق کی ہے جانتے نہیں بیچارے زکات نکالنا، اور یوں سمجھتے ہیں کہ درگاہ برات میں نکال دے گا کافی ہو گیا، عورتیں تو زیورات کی گنتی تو نکالتی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس زیور کی زکات نہیں نکالی جائے کل قیامت کے دن یہی زیور آگ بنے گا اور اس کو پہنا دیا جائے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة إلى آخره۔ زکات حساب۔ اور دوسری بات کہوں، چلو یہ بات تو بہت لمبی ہے، ایک بات کہہ دوں، زکات نکالے تو صحیح لیکن صحیح مذہب کا خرچ کر، اس میں بڑی کوتاہی ہے۔ ہم تحقیق نہیں کرتے، صحیح مذہب میں خرچ نہیں کرتے، بس جس کا جی چاہ دے دیا، جس کو بھی چاہ۔ ارے ذرا تحقیق کرو، کیوں معلوم مسئلہ ہے۔ بعض عورتیں آج کل ایسی ہیں کہ جس کے پاس ایک انگوٹھی ہے سونے کی، کانوں کی ہیرنگ ہے، بالی ہے، پازیب ہے چاندی کے، حساب لگاؤ اس کا، چلو کم سے کم آج ایک انگوٹھی 10,000 15,000 20,000 کی، کانوں کے ہیرنگ کم سے کم 20-25,000 40-45,000 ہو گئے ایک آدھ انگوٹھی، یا مثال کے طور تھوڑا بہت 50,000 کا تو سونا 1 تولہ تو ہوگا، اور 5 اگر ہو چاندی 5-10 تولہ سونا، تو اسی پر خود زکات واجب ہے، اور وہ کچھ زکات مانگ رہی ہے کہ مجھے زکات دو، میں مستحق ہوں، میرے بچے ہیں۔ ارے تجھے زکات چاہیے تو یہ کیوں رکھتی ہے؟ ان کو کہو کہ اگر سونا رکھنا ہے تو انگوٹھی رکھو، ہیرنگ رکھو، بالی رکھو، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن چاندی 1 تولہ بھی مت رکھو۔ مسئلہ ہے اگر چاندی کا 1 تولہ بھی ہوگا تو اس کے ساتھ مل کر اس عورت پر خود زکات واجب ہے۔ ایسی عورت کو زکات نہیں دے سکتے، آپ کی زکات ادا ہی نہیں ہوگی۔ اب اللہ کو جواب دینا باقی ہے، آپ نے اتنی زکات کم نکالی، اس لیے مال ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی مال۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ذہن میں کہہ دیتا ہوں، ایک بزرگ نے فرمائی، اور جیسے ویسے بزرگ نہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں اس واقعے کو بیان فرمایا، مشکات کی شرح، شیخ علی متقی کا بیان، مختصر سناتا، بہت بڑے بزرگ تھے شیخ علی متقی، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک مالدار آیا، باتیں ہوئی، بے تکلف کی، حضرت نے فرمایا، شیخ علی متقی نے واقعہ سنایا، انہوں نے فرمایا ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا ان کے پاس جو مالدار آدمی آئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میں زکات اللہ کے راستے میں جو مال ہے کہاں خرچ کروں؟ کہ دیکھو آپ کا مال حلال ہوگا تو انشاءاللہ صحیح مصرف ہی میں استعمال ہوگا۔ کیا عجیب بات نہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر جو غلط استعمال ہو تو سمجھو کہ شک ہے، شبہ ہے ہمارے مال میں۔ نظر ثانی کرنی چاہیے آدمی کو کہ کہاں سے مال ایسا آتا ہے کہ جہاں شبہ ہے، اللہ بچاوے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اس پر میں کہوں گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ تو وہ جو سامنے والے مالدار تھے نا، انہوں نے اس کو مبالغہ سمجھا، انسنا کر دیا، یہ تو کوئی بات ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا، دیکھو میری تو عادت ہے، الحمدللہ میں تجارت کرتا ہوں اور اللہ نے تجارت میں برکت رکھی،
अच्छी और कैसी बरकत मालूम, अगर आप जितने में खरीदे इतने में ही बेचे फिर भी बरकत है। तिजारत में अल्लाह ने बरकत रखी। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह ताला ने रोजी के 10 हिस्से उतारे, 9 हिस्से रोजी के तिजारत का, एक हिस्सा दूसरों में है, नौकरी में है, मुलाजमत में है, इधर उधर है, एक ही हिस्सा तिजारत में अल्लाह ताला ने 9 हिस्से बरकत दी। जो तिजारत करते हैं पाबंदी से उनकी बरकत है। तो क्या फरमाया कि मैं तिजारत करता हूं, जो कुछ आमदनी होती है रोजाना 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा में इस्तेमाल करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालता हूं और एक हिस्सा तिजारत के लिए मैं बाकी रखता हूं, कसबे मारने के लिए। तो एक बात जिम्मत मुख्तसर में कह दूं, आप जो कुछ कमाए उसमें रोजाना अल्लाह के लिए कुछ हिस्सा कर, चाहे 1% तो 1%। आप शाम को आए घर, आपने 1000 रुपये कमाए तो 1% कितना होगा? 10 रुपये। तो 10 रुपये अलग कर दो, आपकी जैसी हिम्मत। अगर 10% अलग करते हो तो 100 रुपये, 20% करते हो यानी 20वां हिस्सा 50 रुपये। लेकिन रोजाना मामूल बना लो इस बात का, मैं जो कमाऊंगा अल्लाह को मैं पार्टनर बना लूंगा। अरे ये बात तो अब गैर भी करने लगे। मैंने गैरों की मुंह से बात सुनी, गैरों ने कहा कि भाई तुम जो कुछ कमाओ इसमें अगर बरकत चाहिए इस माल में तो अल्लाह को पार्टनर बना लो। इन्होंने कहा और वो जो कुछ आवे, जो कुछ अलग करे वो गरीबों में तकसीम करो, रिश्तेदारों में तकसीम करो, आप जिसको भी देना चाहे दे सकते हैं, वो पैसा लिल्लाह होता है, तो अल्लाह को पार्टनर बना लो। तो इन्होंने क्या फरमाया, 3 हिस्से करता हूं, एक अल्लाह का, एक मेरा अपना, एक कसबे माश के लिए, 3 हिस्से में करता हूं। इन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि ये किसने कहा, हलाल माल हो तो वो सही मसलब में थे, ठीक है चलो कोई गरज की बात नहीं, एक काम करो हम इम्तिहान ले लेते हैं। आप अभी जाओ, आपको जो सबसे ज्यादा काबिल रहम आदमी नजर आवे इसको आप अपने जेब में से दे दो पैसा। अल्लाह का करना, वो जैसे ही निकला हजरत के पास से एक नाबीना अंधा बुढ़ा नजर आया जो भीख मांग रहा था। इसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि इससे ज्यादा काबिल रहम और मोहताज दुनिया में कौन होगा। एक तो बुढ़ा है, सफेद दाढ़ी है, नाबीना है, कुछ कमाने वाला नहीं है, तो इसको दे दिया और खुश अंदर से कि देखो मैंने सही मसरत में खर्च किया। वो बुजुर्ग खान का कहते हैं ऐसे। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो बुजुर्ग के पास आए तो यूं कहा कि मैंने ऐसे ही दिया, लेकिन कोई गरज की बात नहीं। दूसरे दिन वहां से जब गुजर हुआ तो बुढ़ा अपने आवारा किस्म के लोगों के साथ बैठा हुआ था और अंदर था, इसको पता नहीं कि मुझे किसने पैसे दिए कल। तो जोर जोर से बातें कर रहा था क्या कि कल तो एक अजीब आदमी धोखा खा गया, मुझे फकीर समझ के इतना पैसा दिया, तो कल जो मैंने शराब पी और जो मैंने मस्ती उड़ाई मैं जानता हूं, मजा आ गया। इस आदमी ने अपने कानों से सुना। शेख अली मुत्तकी ने फरमाया, मिरकात में यह है, मुल्ला अली कारी ने मिशकात की शरह में यह वाकया लिखा है। क्या फरमाया बुड्ढे ने, कल तो मजा आ गया, कल आदमी से धोखा खा गया, मुझे भूला बाला समझ के बड़े पर शराब पी और बदमाश लोगों के साथ मैंने महफिल की और गलत काम भी किया, सब उन पैसों से। उसकी बात मैंने इसको कितना मोटा समझा था, बुढ़ा नाबीना अंधा समझ के मैंने इसको दिया, मेरा पैसा हराम में इस्तेमाल हुआ, हो ना हो मेरा पैसा हराम। और हजरत ने क्या कहा, एक काम करो, मेरे पास अभी 1 रुपया है, ये रुपया आपको बाहर जाओ, जो पहला आदमी मिले इसको दे दो, आंखें बंद करके दे दो। एक दिन हम लेकर निकला, अच्छा हट्टा कट्टा माशाअल्लाह, सफेद पोस्ट, लिबास, चेहरा ऐसा नजर आया कि बहुत मानता। इसका दिल नहीं चाहता था, झिझक रहा था देने के लिए, लेकिन हजरत की वसीयत थी, जो आपको पहले मिले इसको दे देना। दे दिया आंखें बंद करके, काबिल नापास का दिल नहीं चाहता था, दे दिया। अब इन्होंने कहा मैं इनके पीछे रहता हूं, मैं देखूं ये कहां जाता है। अल्लाह का करना, ये गया शहर से बाहर निकला, जैसे बाहर निकला एक खंडर में घुसा, खंडर वैरान चला, पहाड़ों के बीच में अच्छी पीछे पीछे चुपके चुपके उसके पीछे घुसा। तो अब इसने जेब में से मोटार कबूतर निकाला उस आदमी ने और उसको फेंक दिया।
اس آدمی نے پیچھے سے دیکھا کہ اس نے جیب میں سے کبوتر پھینکا. وہ آدمی باہر نکل گیا. یہ دوڑ کے اس آدمی کو پکڑا. صحیح بتاؤ کون ہو؟ دیکھیے کیوں کہ میں نے ابھی آپ کو 1 درہم دیا تھا نہیں. آپ کے پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں. آپ کو میں نے دیکھا جیب میں سے مردہ کبوتر نکلا اور پھینکا. آپ کون ہو بتانا پڑے گا. بہت اصرار کیا تو کہا آپ نے اصرار کیا اس لیے مجبوراً بتاتا ہوں. 3 دن سے میرے بچے بھوکے تھے, بل پلا رہے تھے. میں شہید ہوں, میں بھیک نہیں مانتا, لیکن اللہ کا حکم ہے. 3 دن بھوک میں گزر گئے تھے. بچوں کے خاطر میں بھیک مانگنے گیا تھا تو راستے میں کھنڈر میں مردہ کبوتر ملا تھا. تو وہ کبوتر میں نے جیب میں رکھ دیا تھا. اب اسی کو ذبح کر کے میں اپنے بچوں کو کھلانے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبب بنا دیا 1 درہم دینے کا. میرے دل سے جو دعا نکلی آپ کے لیے اللہ جانتا ہے. اب اس سے میں کھانا کھلاؤں گا اپنے بچوں کو, حلال پیسوں کا. اللہ نے مجھے حرام سے بچا لیا, مردہ کبوتر سے مجھے بچا لیا. مجبوراً آج مردہ کبوتر کھلانا پڑتا بچوں کو, لیکن کیا کرے اللہ نے آپ کو فرشتے کی شکل میں بھیجا. وہ آدمی دل میں کہتا ہے میں نہیں فرشتہ, وہ بزرگ فرشتہ ہے. گئے رونے لگے. حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا. واللہ میں کہتا ہوں میں نے جس کو دیا تھا بہت ہی محتاج سمجھ کے نابینا کو, لیکن اس نے شراب میں اور پوری رات مستی میں اس نے پیسے خرچ کیے. اور آپ کا 1 درہم سید کو 3 بچے رو رہے تھے, 3 دن سے بھوکے تھے, 1 درہم کا کھانا اس سے کھلایا. میں نے مان لیا حضرت, میں معافی چاہتا ہوں. میں اب دیکھوں گا کہ میری آمدنی کیسی ہے. اب میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ زکات صحیح مصرف میں استعمال کرو. اللہ ہی توفیق دے رہے. چلو بات ہو گئی, ہم بچ گیا. اللہ ہی نے آسان کیا. واللہ میں کہتا ہوں ورنہ 4 اتوار سے دماغ منتشر تھا, معلوم نہیں بات ہوگی یا نہیں, لیکن آپ کی برکت سے بات ہو گئی. الحمدللہ. اللہ اس کو قبول فرمائے, مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.